السلام علیکم۔ ابھی ہم نے بتایا کہ شب معراج منانا ثابت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ منانے کی شروعات کس طرح سے ہوئی، اور ابھی تک کہیں پر اس بارے میں بیداری کی بات یا یہ اس طرح نہیں منانا چاہیے، کہیں کوئی بات سننے میں اس کی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ معراج کے تعلق سے کوئی وضاحت کی یہ رات منانی نہیں چاہیے، یا ایسی کوئی بیداری یا ایسی کوئی تقریر کوئی بات ہم نے آج تک نہیں سنی کہ رات کو منانا نہیں چاہیے یا یہ رات ثابت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم نے، یہ افسوس کی بات ہے لیکن بہرحال بیان کر رہا ہوں، ہم نے اپنے علماء کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ ڈٹ کر صحیح اور غلط ہمارے سامنے رکھ سکیں۔ ان کو ہم نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہمارے عالم صرف وہی بات کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز کا کہیں موقع ملتا ہے، امام صاحب غلطی کر دیتے ہیں نماز، وہ سجدے سہو کرانے کے بعد بھی لوگوں سے بلٹ کے کہتے ہیں کیا نماز دہرا دوں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو نماز دہرا دیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ہوتا ہوں تو میں ذاتی طور جا کر پوچھتا ہوں کہ امام صاحب آپ نے نماز کیوں دہرایا؟ چونکہ وہ جانتے ہیں، کبھی پہچانتے ہیں مجھے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جانتے فیض صاحب، میں جانتا ہوں کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، ان کو کون سمجھائے گا یار؟ اس سے اچھا ہے کہ میرے خلاف یہ بک بک کرتے رہے اور پورا دن اور پوری رات اور 100 جگہ سوالات کرے، دوسری نماز پڑھا دینا اچھا ہے نا؟ حالانکہ سجدے سہو کفایت کر جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، امت کا یہ حال ہے کہ امت چاہتی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ڈیموکریسی ہو، اکثریت کیا بول رہی وہ کرنا چاہیے۔ میں ایک ادنا قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ ایک صاحب نے، ایک مفتی ہے اورنگ آباد کی، ایک پہل لی تھی آج سے 3 سال پہلے، اور انہوں نے ایک بہت اورنگ آباد کی بڑی مسجد میں اس چیز کو ڈٹ کر بات کہی تھی اور کہا تھا 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ بات سن کر۔ اس کے بعد جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ، جب وہ ممبر سے اترے تو ایک صاحب آگے بڑھے جو اثر رسوخ رکھتے تھے اور کئی مسجدوں کو پیسہ چندہ مدرسے کو چلاتے تھے، آگے بڑھ کر کہیں کہ کہا تیرے باپ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی، اور میرے باپ دادا تو تیرے باپ کی بات سنتے مناتے آ گئے، اور تو کھڑے کے راج بول رہا ہے یہ درست نہیں ثابت منانا۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ اگلی بار ان کو موقع نہیں دیا گیا پھر چڑھنے کا۔ یہ بات کو آپ سمجھیے، ہم نے اپنے علماء کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے کہ وہ ہم کو صحیح بات بتا سکے۔ اگر میرے جیسا ایک آدمی جو ایک حرام تجارت میں ملوث ہے، کپڑے وپڑے اچھے، ایک گاڑی میں آتا ہے اور ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے عالم صاحب یہ معاملہ کیسا ہے، تو وہ پورا میرا بیک گراؤنڈ لے کے جواب دیتے ہو۔ جواب اس پر نہیں دیتے کہ ہاں یا نہ، پورا بیک گراؤنڈ لیتے ہو، فیض صاحب ہے کیا، کہے میں آئے ہوئے ہیں، چندہ کتنا آتا ہر سال اپنے مدرسے کو، زکوٰۃ میں گھیوں کتنے دیتے ہیں، فلاں کیا، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے پورے سوال کا جواب۔ ہم نے ان کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے؟ آپ فری چھوڑیے ان کو، پھر دیکھیے وہ آپ کو بتائیں گے علم کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کب سے منائی جا رہی، تو ہمارے پاس اس کی تاریخ تو مجھے نہیں پتہ یہ کب سے منائی جا رہی ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس رات کو، چونکہ معراج کی فضائل لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں، فضائل پہ ان کو لگا کہ جس چیز کے فضائل ہے اس چیز کو منانا بھی چاہیے۔ حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ منانا تو وہی چیز ہے جو کتاب و سنت نے بتائی، جیسے عیدین کا منانا، یہ منانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی رات کو اور کسی دن کو شریعت نے پھر منانے کی اجازت نہیں دی ہے، تو لہٰذا ان کو اتنی ڈھیل نہیں دی گئی۔ اخبار میں جو علماء لکھتے ہیں وہ فضائل لکھتے ہیں، منانا کہیں بھی نہیں لکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن اب چونکہ وہ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ پبلک بھی خوش آ جائے اور اپن بھی کوئی غلط کام نہ کرے، تو فضائل۔ لیکن میں نے فضائل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ منانا ثابت نہیں، تو فضائل کا پارٹ اگر صرف میرا اخبار میں چھاپ دے تو وہ صحیح ہے نا۔ منانے کی بات میں نے کہی کہ درست نہیں ہے، تو وہ لوگ لکھتے نہیں، خاموش بیٹھ جاتے، کیا کریں۔ رہا ان لوگوں کا مسئلہ جن کے پاس عقل نقل کچھ بھی نہیں، بس ان کے مناقب اور ان کے حکایات چل رہی ہے، بس کہ بڑوں نے فرمایا اور شروع ہو گئے، ان کا تو پوچھیے مت اب کہاں تک حال ہے۔ اسی معراج کے واقعے سے آپ کو ایک کڑی جوڑ کر بتاتا ہوں، جہالت کی انتہا، جہالت کی انتہا۔ ایک صاحب ایک دن واقعہ سنانے لگے، معراج کا ہی یہی واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، سدرۃ المنتہا کے پاس تک کا واقعہ سنایا انہوں نے، اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اعلان مائک سے ہو رہا تھا، تو ایک دو صاحب نے بھی سنا اور مجھ تک بھی بات بیان کی، اور میں بھی پھر گیا اور میں نے بھی کچھ باتیں بہرحال پھر سنی اس کی۔ وہ بیان کر رہے تھے ایک بڑی مسجد جو کہ مرکز کی اہمیت رکھتی ہے اس جماعت کے لوگوں کے لیے، وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آگے قدم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بڑھتا تھا۔ اب یہ اس کو وحی ہوئی ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں، لیکن اس کو شاید وحی ہوئی، بعد میں جبرائیل نے آ کے بتایا وہاں کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ پا رہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے، سبحان اللہ، کہاں سے؟ جہاں رسول اللہ نہیں جا پا رہے ہیں وہاں سے ایک شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، وہ تھے خواجہ غریب نواز اجمیر والے، وہ وہاں سے آ رہے تھے جہاں نبی جا نہیں سکتا ہے۔
معراج کی رات سنا رہے تھے یہ واقعہ، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، جہالت کی انتہا۔ وہ لوگ جو تھوڑے بہت ٹھیک ہے وہ خالی فضائل دیکھ کے بیچارے چپ ہو رہے، ان کے پاس تو حکایتیں چالو ہیں۔ پھر وہ خواجہ غریب نواز آئے اور آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ پر پیر رکھ کر آگے جا سکے، تو ولیوں کے سہارے کے اور وسیلے کے بغیر تو نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے فلاں نعرے فلاں۔ تو یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سمجھ رہا؟ دیکھیے آپ، تو یہ تو جہالت کا حال ہے۔ جو اپنے نبی سے اونچا کسی ولی کو بتائے، اس سے احمق اور بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ دیکھیے ہم کسی اللہ کے ولی سے نفرت اور ان سے بغض ہم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ضرور ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو نبی کا مقام چھوٹا کرے ولیوں کے سامنے، اس سے تو ہماری نفرت اور بغض ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو یہ تو جہالت کا حال ہے۔ تو یہ ایک طرف تو جاہل طبقہ رہا، جو تھوڑا سمجھدار طبقہ ہے تو وہاں یہ حالت ہے کہ بار ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا، تمہارے باپ تو ہی سناتے ہیں ہم کو، تو وہ گلا پکڑ لیتا تو علماء خاموش۔ تو علماء کو چھوٹ دینی چاہیے تھوڑی، یا آپ پرائیویسی میں کبھی علماء سے پوچھیے کیا یہ ثابت ہے، وہ ضرور آپ کو کہیں گے ثابت نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عوام نے بیچاروں کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ وہ اپنے عام معاش کی ضرورتیں جو ہوتی بالکل اس کے لیے بھی وہ ڈیپینڈ ہے آپ پر، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ معاملہ ٹوٹے، ٹھیک؟ تو اس کے لیے ضروری ہے علماء کو ایک فری ہینڈ دیا جائے، ان کو اچھی تنخواہیں باندھی جائے، اور ان کی بات آپ سنیں، ان سے وہ بات سننے کی کوشش نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، وہ سنیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کہنا کتاب و سنت کے مطابق۔ تو میں سمجھتا ہوں نا یہ آدھے زیادہ خرابیاں صرف ان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے نکل جائیں گی۔ اور امام محمد کا ایک مشہور قول ہے، امام محمد بن شوکانی رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، عام زبان میں کہیں رائٹ ہینڈ۔ امام محمد بن شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے امام شافعی ایک مرتبہ علم سیکھنے کے لیے، امام شافعی نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اب چلیے گھر چلتے، مغرب کی نماز یا اس کے قریب کہیں ان کی ملاقات ہوئی، کہا اب گھر چلتے کچھ علم حاصل کریں گے، چلیے۔ جب امام محمد بھی چلنے لگے ان کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ، ایک مقام پر آئے اور ایک محل تھا، امام شافعی کہتے ہیں بہترین محل اور بہترین اعلیٰ گھر، وہاں رک گئے۔ تو میں نے کہا امام محمد سے، امام شافعی کہتے کہ آپ کے گھر چلیے جناب، یہاں کہیں رک گئے گھر کسی گھر کے سامنے؟ تو امام محمد نے کہا یہ گھر میرا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک زبردست بات کہی انہوں نے، اس بات کو اگر ہم سمجھ لینا تو بہت سارے ہمارے مسائل۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، امام محمد نے کہا میں چاہتا ہوں امت کا ہر عالم اسی مقام پہ رہے، چونکہ جب ایک انسان کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے نا خود کا، تو اس کے فتووں میں ویسا دم رہتا، پھر وہ کسی کو سوچ کے بات نہیں کرتا کہ ان سے چندہ آنا ہے، ان سے چارانے آنا ہے، ان سے آٹھانے آنا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ یہ بات ہے پتھر کی لکیر، ماننا ہے مانو، جانا ہے جاؤ، میرا ایسا کوئی مسئلہ، تمہارا مسئلہ ہے، سمجھ؟ تو میں چاہتا ہوں امت کا ہر امام، ہر عالم ایسا ہو تاکہ وہ کسی کا دباوا نہ ہو، کسی کے ٹکڑوں کے لیے جو ہے فتووں کو یا اپنی بات کو نہ بدلے، ٹھیک؟ تو کہا میں چاہتا ہوں ایسا۔ وہ بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے اس زمانے، اور امام شافعی نے ان کی شاگردی اختیار کی کئی زمانے تک، اور اتنا پسند کیا اپنے استاد کو کہ امام شافعی کے والد انتقال کر چکے تھے، اپنی والدہ کا رشتہ بھیجا، اور امام محمد بعد میں ان کے والد بنے، امام شافعی کی، چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ کا نکاح آپ نے خود اپنا والدہ کا نکاح جو ہے امام محمد سے پڑھوایا، اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال ہم نے ان کو وہ چھوٹ نہیں دی، اور کب سے شروع واللہ عالم، بہرحال فضیلتیں تو ثابت تھی، لوگوں نے سوچا ہوں گے ایسا بات ہوتا ہے نا، فضیلتیں ثابت ہوئی، چلو مل کر فلاں کر لیتے، اور بس پھر وہ ایک شکل اختیار کر کے، اور آج تو ایک تہوار ہے بھائی، چھٹی ہوتی ہے اس دن، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، نہ وہ 27 کی رات ثابت ہے، نہ وہ مہینہ رجب کا ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ ہی اس کو منانا ثابت ہے۔ اگر وہ ثابت بھی ہو جائے کہ بھائی رجب ہی تھا اور 27 ہی تھا، تو منانے کی تو کوئی فضیلت اس رات کی قطعاً نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی آتی ہے تو پھر اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ میرا بنیادی سوال ہے آپ سے۔ اگر یہ ثابت کر دو تو آگے بات کروں گے، نہیں یہ نہیں تو امام سے ثابت کرو اپنے، چلو وہاں بھی نہیں بہرحال، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ علماء آج کے جو بچتے ہیں طریقہ فضائل بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی بولنے کی کہ یہ بدعت ہے، لیکن میں نے آپ کو فضائل کے ساتھ یہ بیان کر کے رکھا کہ یہ منانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے تو وہ ثابت کر دے اس کا منانا، یہ رات ہوئی ہم مانتے ہیں، اس میں واقعہ ہوا ہم مانتے ہیں، لیکن منانا درست نہیں، یاد رکھیے۔ اس مبارک رات کے بارے میں قرآن میں کیا کوئی آیت ہے؟ اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں، لیلۃ الصق ہے، تقسیم امور کی رات ہے، کیا یہ ثابت ہے احادیث سے؟ کیا دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے پاس آئے ہیں۔ علامہ صاحب پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین ان اللہ فی لیلۃ مبارکۃ کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان کی یہ آیات ابتدائی جس کی تلاوت بھی ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک رات کا ذکر کیا ہے جس میں وہ ہر تدبیر والے کام کا فیصلہ کرتا ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے ایک جگہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیکن اس میں فیہا بن رب کل امر سلام، اس میں ہر معاملے میں سلامتی ہے،
جو رمضان شریف آخری عشرے کی کتاب رات ہے، لیکن یہ لیلۃ المبارکہ ہے جس کے حضرت اکرم نے فرمایا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ لیلۃ النصف شعبان المعظم ہے، جس میں روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی رات نصف شعبان المعظم لیلۃ المبارک کے نام سے قرآن شریف میں موجود ہے، لیکن مختلف انڈونیشیا جاوا میں روحا کہلاتی ہے، سرحد میں اسے شو قدر کہتے ہیں. ہم اپنے ان ان پڑھ بزرگوں کے ممنون ہیں، دادا دادی نانا نان کے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں اتنا کہہ کے جگایا بیٹا جاگ جاؤ. آج جاگنے کی رات ہے، آج دعا کی رات ہے، آج قبرستان جانے کی رات ہے، آج ایصال ثواب کی یاد ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے یہ رات ہم تک پہنچا دی، اور آج آپ کے زمانے میں اور آپ کے توسط سے ہم ان علماء کرام سے اس رات کی فضیلتیں سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اور اس فضول باتوں سے بچے ہوئے ہیں جس سے آپ اپنی گفتگو میں اشارہ کر چکے ہیں. تو اس کا ذکر سورہ دخان میں ہے، اور ماسبت ابی سنہ میں تفصیل سے ہے، بیت شریف میں ہے. کل روزہ رکھنا چاہیے، کل روزہ بھی نفلی روزہ ہے، اور اس کے روزے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں. لیکن جب بات حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں جب بیان ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اسناد پہ کلام ہو جاتا ہے. حضرت فرمائیں. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف. جی مفتی صاحب. جہاں تک بات ہے حدیث میں جو روایت ہے کہ بعض جو اعمال ہے اس میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے، اور جائز ہے کہ اس پر عمل کی جائے فضیلت کے جو ہیں. صحیح. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے تمام بزرگان دین نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے، اہتمام فرمایا ہے ہمارے اولیاء نے اور سب نے. تو انہوں نے اس رات کے متعلق بہت خوبصورت اشعار بھی ہیں. فَكَم مِّن كَفَنٍ مَغْسُولٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ. یہ آپ حضرت غوث پاک کے اشعار پڑھ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سب کے سروں کے تاج، اور ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج کے برابر ہیں. فَكَم مِّن كَفَنٍ مَغْسُولٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ وَكَم مِّن قَبْرٍ مَحْفُورٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّرُورِ مَغْرُورٌ وَكَم مِّن ضَاحِكٍ وَهُوَ قَرِيبٌ هَالِكٍ. کہا آپ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کفن میں نہلائے ہوئے ہیں، ان کا کفن بنا ہوا ہے اور ان کا کفن دھلا ہوا ہے. وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ. اور اس کے جو صاحب کفن والا جو ہے وہ بازار میں مست گھوم رہا ہے، اسے اپنا پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے آج کی رات اس کا حساب کر رکھا ہے. وَكَم مِّن قَبْرٍ مَحْفُورٌ وَصَاحِبُهُ بِالسُّرُورِ مَغْرُورٌ. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آج کی رات ان کے قبر کھد چکے ہیں، ان کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ قبر والا جو ہے وہ اپنے خرمستیوں میں جو ہے وہ مغرور ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں وَكَم مِّن فَمٍ ضَاحِكٍ. کتنے ہنسنے والے، قہقہے لگانے والے ہیں آج کی رات، لیکن وَهُوَ قَرِيبٌ هَالِكٍ. وہ مرنے والے ہیں نزدیک. یہ آج کی رات فرمایا گیا ہے. اور ہمارے علماء اور کافی سارے احادیث ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصف شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے امت کے گناہ اس قدر معاف ہوں گے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے جسم پہ بال. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے 15 شعبان کی رات، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 15ویں شب وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کی باری کا دن تھا موجود نہ پایا، تو تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی فضیلت بیان کی جی حضرت، اور اسی طرح صحیح کی ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، رمضان میں پورے اور اکثر شعبان کے دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث کا ایک پیرا میں ایک لائن عرض کروں گا۔ عرض کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میرا نامہ اعمال اس حال میں تبدیل ہو کہ میں روزے کی حالت۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جو بکثرت روایات ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سال کی راتوں میں شب قدر کے بعد جو رات عبادتوں کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، مناجات کے لیے، رب سے رابطے کے لیے انتہائی اہم ہے، ان میں مقدم ترین رات آج کی رات ہے جسے شب براءت کہا گیا۔ شب براءت اس کا آغاز تو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہوا جس کا آپ تذکرہ بھی سماعت فرما رہے تھے کہ حضور اکرم اس پوری رات کو عبادت میں بسر کرتے تھے، جی مناجات میں بسر کرتے تھے۔ سن 255 ہجری میں اسی شب میں ایک اور برکت نازل ہوئی کہ سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین اس وقت تک باقی رہے گا جب میرا وہ فرزند ظاہر ہوگا کہ جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے، اور اس آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا آخری فرزند ہے جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اس کی شان یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس وقت میرا آخری فرزند ظاہر ہوگا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو وہ آخری حجت خدا پیغمبر کے آخری فرزند معصوم جن کی یہ ولادت باسعادت کی شب ہے کہ 15ویں شعبان کی شب تھی سن 255 ہجری میں جب سامرا کے شہر میں آپ تشریف لائے، اور آپ ہی کے ذریعے سے روایات کے مطابق قرآن کا وعدہ پورا ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے دین کو ساری دنیا پر غالب کر دے، اور امام عصر وہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ دین دنیا پر غالب آنے والا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ شعبان کی فضیلت بتا دیں۔ جو سوال آپ اچھا کریں، جواب دے دیں، جواب دے دیں آپ، مجھے پتا ہے آپ کا جواب کیا ہے لیکن دے دیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شعبان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کرتی ہیں، وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے کہ شعبان کے رکھے ہیں، صحیح بے شک، اور اتنے کثرت سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے، صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی 4-5 دن پہلے آپ گن لیں وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لیے پھر مستعد ہو جائیں، رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ رہی اس رات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے، عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اگر وہ برکت والی رات شعبان کی 15 رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر شعبان میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے، تو لہذا یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے،
جو رمضان المبارک کے اندر ہے. رہی یہ بات ہے کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں، بعض ائمہ نے 135 روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں، لیکن سب کو ضعیف قرار دیا ہے. محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، جانچنے کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر صحت کے درجے پر ویسے ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ضعیفوں کی عزت کیا. میری گفتگو کے درمیان آپ اپنی میں بات کر رہا تھا، میں ایسی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضعیفوں کی عزت کریں. صحت کے درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچتی. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو قبرستان پیچھے پیچھے گئی، آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے. اب آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں. محدث جو بیان کر رہا ہے، جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے گئی، ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں. یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے، حجرے سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے، نہ بیگم کو بتایا، نہ ازواج مطہرات کو بتایا، نہ صحابہ کو جگایا. اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا بھی عبادت کرنے چلے گئے، اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی، قبرستان جا کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اچھا، یہ وہ سارے دلائل ہیں پر اگر پرکھا جائے، سارے دلائل ہیں جن کا قاری سلیمان جاوید صاحب، یہ وہ دلائل ہیں کہ اگر ہم پھر اس کی بحث میں پڑ گئے تو پھر بہت سارے جوابات دوسری طرف سے بھی آئیں گے. تو آپ نے بالکل، آپ کا یہ اپنا موقف ہے. اور دیکھیں، عالم اور عالم کی محفل پسند اس لیے کی جاتی ہے، سب کو اپنے اپنے موقف کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ امت جو ہے وہ کبھی بھی خیر کے علاوہ کثرت سے کہیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ خیر ہی ہوگی جو امت آج یہاں جمع ہوئی ہے. اور دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ میرا تو خیر منصب ہی نہیں ہے آپ جیسے عالم کے سامنے بات بھی کرنا. آپ ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں اور علم حدیث رکھتے ہیں. تو مگر یہ جو ہم باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا بہت ساری چیزیں، سرکار نے تو ہمیں شب قدر کے بارے میں بھی نہیں بتایا، تلاش کرنے کے لیے کہا، تلاش کرنے کے لیے کہا. بتانا چاہ رہے تھے لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم لڑ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ مجھ پر سے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ تم نے لڑائی کی ہے. تو اب ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے تاخرات. اسی طرح سے بہت سارے معراج کے معاملات ہیں جو سرکار نے بہت ساری باتیں نہیں بتائی ہیں. تو اگر نہیں بتائی گئی کوئی چیز تو یہ امت کا فرض ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تلاش کرے، جستجو کرے. قرآن حکم دیتا ہے تلاش کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے، اس کو کسی طرح سے تسخیر کرنے کے لیے. تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم اگر آج یہاں جمع ہو گئے تو کیا کر رہے ہیں یہاں جمع ہو کر؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، رسول کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کر رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، اگر ایسے لوگ ہر رات جاگیں تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ، ہر رات لیلۃ القدر. شاعر نے کیا ڈاکٹر صاحب، شاعر نے فرمایا ہر شب شب قدرس، ہر شب شب قدرس. عالم اور عالم کا وقت اپنے میں کو یاد رکھیے. ہماری محفل سب کے موقف کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. قاری صاحب کے موقف کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. لیکن اگر ایسی راتیں اس امت کو مل جائیں، سب جنتی ہو تم لوگ، سب جنتی. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے، ہر شب شب قدرس، ہر شب شب قدرس کی قدر بتانی. ہر رات شب قدر ہے اگر ہم اس کی قدر جان لیں. اور میں نے گزارش آج قدر ہو رہی ہے رات کی. بالکل اللہ نے گزارش کی. میں نے کہا اعمال میں یہ نہیں کرتے، یہ راتوں کو نہیں جاگتے ہیں، آج جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جاگ رہے ہیں خدا کی قسم دین سمجھ کے. آپ اس کو دین نہ سمجھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دین نہیں ہے، لیکن یہ وہ منظر ہے جسے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کہ یہ وہ بندے جاگ رہے ہیں. یاد رکھے تو لہذا ہم بھی یہ کام نہ کریں. یاد رکھیں ٹھیک. اب جو ہے
دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتہ چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر؟ آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی سنیے، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات۔ کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کا منذرین فرما اتارا ہے، اور بے شک فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا۔ یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکائی لیتا اپنا، دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے، دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے، یہ رات منانا تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے۔ میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے۔ اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات تو کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا؟ کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل علیہ کا اقرا پڑھ، اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے۔ 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا انا بھی قاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا انا بھی قاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر اس نے کہا اقرا، تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ، تو میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے، یقیناً یہ وہ رات نہیں ہے فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر، اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر اسی سے قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قدر کہا جا رہا ہے، تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر، نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ تو لہذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، وہ درحقیقت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی، کیسی عجیب بات ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی، تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے۔ دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات۔ 27 رجب کو شب معراج منانا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی یا یہ بدعت ہے؟
لیکن جواب میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور نوافل اس رات کو ادا کرتے ہیں۔ 27 رجب شب معراج منانا بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں منائی، نہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے پیارے صحابہ سے ثابت ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ حرج کیا ہے، کام تو اچھا کر رہے ہیں، ایک ہی حرج کافی ہے، اس پوری عبادت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی حرج کافی ہے کہ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے؟ آپ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے، تو آئیے پہلے دربار رسالت سے پوچھ لیتے ہیں، فرمان محمد علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں، جتنے اچھے کام تھے پیارے نبی نے خود فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے الا یہ میں بتا چکا ہوں۔ اگر یہ اچھا ہے، آپ مانتے ہو اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں، اور یہ اچھا کام تبھی ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا، تو اللہ کا بھیجا ہوا اچھا کام کیا نعوذ باللہ رسول اللہ نے چھپا لیا؟ یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے تو نہیں چھپایا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی ہمیں لگا؟ دو میں سے ایک بات ہے نا۔ مان لیجئے کہ شب معراج منانا، پہلی بات تو اس کی یہ تاریخ، اس کے اوپر اختلاف کا انبار ہے کہ کس رات کو ہوئی، وہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ بھی ڈن نہیں ہے، مان بھی لے تاریخ کو، اس پہ جھگڑا نہ بھی کریں، اس کی تحقیق نہ بھی کریں، تو دو میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے کام کو چھپا لیا، صحابہ کو نہیں بتایا، کیونکہ احادیث خالی ہیں، نہ پیارے نبی نے منائی نہ صحابہ کرام نے منائی، کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں۔ نمبر دو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ایسا تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ چھپا لیا، پھر دوسری بات مانو کہ نبی کو پتہ نہیں لگا، آپ کو پتہ لگا ہے، آپ پہ کون سی وحی آئی ہے، تو یہ بدعت ہے، اس کا منانا جائز نہیں ہے۔